بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہی کرم کافی ہوا اللہ کا کہ اللہ نے مجھے نبی پاک کا امتی بنایا۔ ہمارا آج کا ٹاپک صحیح بخاری شریف کی احادیث جن کو غلط مانا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ میری طرح کے بھائی جو یہ سوچتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ احادیث مبارکہ کیسے درست ہو سکتی ہیں، ان میں کہیں نہ کوئی تو نقص باقی ہے۔ یہ اتنے سالوں بعد اکٹھی کی جانے والی احادیث مبارکہ سینکڑوں سالوں بعد کیسے درست طریقے سے ہمارے تک پہنچ سکتی ہیں؟ تو بھائی قرآن بھی اسی طرح ہی پہنچا ہے بھائی، تو ذرا غور کیجئے۔ ایک شخص نے اس پر بہت محنت کی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مہربانی کر کے کچھ وقت نکال لیں میرے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ میں کبھی احادیث مبارکہ پر اس قدر بلیو نہیں کیا کرتا تھا اور ان کے احادیث کا مقصد سمجھ نہیں پاتا تھا، تو مجھے اس بھائی کی اس تحریر نے اس مقصد کو سمجھایا، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کسی طریقے سے آپ تک بھی پہنچ جائے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ ایک سوال کیا گیا، آخر بخاری صاحب کب پیدا ہوئے، یعنی کہ امام بخاری صاحب؟ تو عرض کیا کوئی 194 ہجری کی بات ہے۔ تو کہا نبی اکرم کب فوت ہوئے؟ تو عرض کیا کوئی تقریباً 11 ہجری کی بات ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بخاری اتنے عرصے بعد پیدا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کر لیں؟ تو حضرت نے عرض کی کہ کیا مشاری الافاسی کو جانتے ہیں؟ تو کہنے لگے ان کا بخاری سے کیا تعلق؟ بھائی ذرا جواب تو دیجئے۔ تو کہا کہ جانتا ہوں اور سن بھی چکا ہوں۔ آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ بہت خوبصورت تلاوت کرنے والے، قرآن پاک کو قرأت سے پڑھنے والے ہیں۔ پوچھا آخری بار کب سنا تھا انہیں آپ نے؟ کہا کچھ دن ہی ہوئے۔ تو عرض کیا یعنی کہ آپ نے انہیں سن 1438 ہجری تقریباً 2017 میں سنا تھا؟ کہا جی ہاں، ان کو آج بھی سنا جا سکتا، ماشاءاللہ حیات ہیں سن 2023 میں بھی، اور ابھی بھی 14ویں صدی ہی چل رہی ہے۔ عرض کیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مشاری صاحب نے قرآن اپنے استاد سے سیکھا، انہوں نے اپنے استاد سے اور انہوں نے اپنے استاد سے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ تو کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ پوچھا کہ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم اور مشاری کے درمیان کتنے لوگوں کا واسطہ ہوگا؟ کہنے لگے شاید ہزاروں کا ہو، ہزاروں انسانوں کا واسطہ ہوگا۔ عرض کیا حضرت ذرا غور کیجئے، مشاری سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اب تک 29 یا 30 انسانوں کا فرق بنتا ہے۔ جی ہیں، وہ بھلا کیسے؟ تو عرض کیا کہ ہجرت کے بعد اب تک 1400 یا 1450 سال گزر گئے ہیں، اسے ذرا 29 پر تقسیم کر دیں۔ اس وقت 1438 سال گزرے تھے، انہوں نے 29 پر اسے تقسیم کر دیا تو جواب آیا 50۔ اگر ایک شخص کی اوسط عمر 50 تصور کر لیتے ہیں تو اس صورت میں ذرا غور کیجئے کہ آج کی تاریخ تک کا اندازہ جو کہ 29 واسطے بنتے ہیں، اگر امام بخاری کو دیکھیں تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے بھائی 200 سال کی مدت کم ہے کیا؟ تو عرض کیا حضور صحیح بخاری میں ایسی روایات بھی ہیں جن میں امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں۔ اب صحابہ کرام کا واسطہ بھی درمیان سے نکال دیں تو محض 1 واسطہ بچے گا۔ یہ تو ہوا امام بخاری صاحب کا معاملہ۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے گا، کیا آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی تمام روایات امام بخاری سے پہلے آنے والے ائمہ حدیث کی کئی کتابوں میں بھی بیان کی جا چکی ہیں؟ ذرا دوبارہ سوچئے کہ ان کے درمیان رسول اللہ کا کتنا واسطہ ہوگا۔ جی ہاں، آپ کے لیے عرض ہے کہ بخاری شریف سے قبل بھی کچھ کتابیں موجود تھیں۔ جواب ملا جی ہاں، حقیقت یہ ہے تقریباً 25 کتابیں احادیث کی قبل صحیح بخاری سے پہلے تحریر کی جا چکی ہیں، جو کہ کم علمی کی وجہ سے اور جاننے کے شوق سے عاری ہونے اور پڑھائی سے دور ہونے کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے علم والوں کی ہمیں طوطے کی طرح لفظوں کو رٹنے پر لگانے پر کی وجہ سے، اور کافی ساری ہمارے اپنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تلاش اور جستجو کی کوشش نہ کرنے پر کتابوں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں، جن میں سے چند ایک حمام بن منیہ، حدیث کی کتابیں تحریر کرنے والوں کے نام،
ابن جری، معمر بن راشد، ابن ابی عروجہ، سفیان سوری، لیس بن سعد، مالک بن انس وغیرہ نے تحریر کی تھی۔ نام پڑھنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں۔ تو پھر تمام اعتراضات آخر بخاری پر ہی کیوں؟ کہ بخاری پر اس لیے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آپ نے صرف صحیح احادیث کو ہی جمع کیا۔ جب صحیح احادیث کو ہی مشکوک بنا دیا جائے تو دوسری کتابوں میں تشکیک یعنی کہ شک کی گنجائش پڑ جاتی ہے اور اسے شک کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر بخاری شریف ہی کیوں رگڑے میں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سنت درست آپ تک نہ پہنچ جائے۔ غور کیجئے کہ سنت بخاری شریف میں امام صاحب نے صرف جمع کی ہے، ایجاد یا تخلیق نہ کی ہے۔ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کا نام یعنی کہ آپ کی ناک بے ڈھنگی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تو یہ کیا اعتراض ناک پر ہوگا یا خالق ناک پر؟ ذرا غور کیجئے گا۔ جب آپ بخاری پر اعتراض کرتے ہیں تو دراصل بخاری میں موجود نبی پاک کے اقوال اور افعال پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ چلیے اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ احادیث غلط ہے تو پھر تو یہ اعتراض معاذ اللہ قرآن پاک پر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ بعض آیات کے معنی تعین کرنے میں شبہات کا عنصر رہتا ہے۔ غور کیجئے آخر اس کے پیچھے کیا راز کار فرما ہے۔ جو کچھ اس طرح سے ہے یہ کہ اگر قرآن کے کچھ لفظ اور طریقہ کار سمجھ نہ آئے تو اس کی تشریح سمجھ بوجھ نبی پاک کی باتیں فراہم کرتی ہیں، اور اگر ہم سنت کو ہی ڈاؤٹ فل یا شکوک و شبہات کی بنیاد پر ٹھکرا دیتے ہیں تو اس کو یعنی قرآن کو سمجھنا اور عمل کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی چھوٹی سی بات تھی۔ اسی طرح بہت سی آیات اور احکامات نبی پاک کی حدیث کے بغیر سمجھنا ممکن ہو جاتے ہیں، بلکہ ناممکن ہو جاتے ہیں۔ حدیث سے ایک تعلیم یافتہ طبقہ کو دور کر دینا بھی ہمارے درمیان موجود فتنہ انگیزوں کی کار فرمائیاں ہیں۔ میں نے یہ تحریر پڑھی تو جیسے کہ میں پہلے بتایا کہ میں خود بھی بھٹکا ہوا تھا اور خود بھی یہی سوچتا تھا کہ شاید اتنے 100 سالوں بعد جو احادیث مبارکہ اکٹھی ہوئی ہیں کیسے ہے کہ وہ درست ہوں گی، کیسے ہے کہ وہ درست بیان کی گئی ہوں گی، کیسے پاسبل ہے، کیسے ناممکن ہے۔ لیکن اس چھوٹی سی مختصر سی تحریر نے میرے خیال کو مکمل طور پر بدل دیا۔ نبی اکرم نے صرف قرآن بیان کیا اور کیا باقی عرصہ خاموش رہے؟ تو کیا صحابہ نے قرآن کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال نہ کیے ہوں گے، کوئی بات نہ پوچھی ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تحریر ابو الوفا محمد حماد عصری نے تحریر کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس تحریر سے، اور اس تحریر کی وجہ سے میرے بہت دیرینہ غلط فہمی دور ہوئی، اور آج میں احادیث مبارکہ کی قدر کرتا ہوں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور ایک طالب علم ہونے کی وجہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی آپ کی طرح قرآن کو سمجھ سکوں اور کوئی اچھی بات جو حدیث مبارکہ میں ہو وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ شکریہ۔